कराची से खैबर तक के अखबार में खुशामदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा, ज़ैनब की दुआ बन गई एक वक्त वो आएगा। गुजरावाला, सियालकोट, कबीरावाला और मंडी भाउद्दीन समेत पंजाब भर में 8वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस अज़ा का भी इनेकाद किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, ये बस हुसैन की अता, ये बस हुसैन का जिगर, ये बस हुसैन का जिगर जो शोहदाए करबला की याद में अलम, ताजिया और जुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुल्तान में निकाला जाने वाला उस्ताद शागिर्द का ताजिया मुल्क भर में मशहूर है। जंग में भी 150 साल कदीम ताजिए की तैयारी शुरू। सरगोदा में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। स्टोन क्रैशिंग में हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस 1 साल के दौरान 20 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुल्तान में एलपीजी फिलिंग की दुकान में गैस की लीकेज के बाइस अचानक आग भड़क उठी, जिसने करीबी दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रहीम यार खान में मनशियात बेचने से मना करने पर मुसल्लह अफराद ने ज़ईफुल उमर शख्स को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बाइस मुतासरा शख्स कुव्वते समात से महरूम हो गया। जुलजना अक़बल मिनल मैदान खाली वावैला। पेशावर भर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं। यौम आशूर के लिए जुलजना की तैयारी का अमल भी जारी है। जुलजना पर डाली जाने वाली चादर इंतहाई महारत से तैयार की जाती है। लोहे दीर के इलाका वादी तालाश में जिरगा की कोशिशों से पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। फरीकैन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वदीन में आशूरा के हवाले से मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी का प्लान तश्कील दे दिया गया है। 2000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे और किसी भी नाउजगवार वाक़े से निपटने के लिए फौज को भी अलर्ट कर दिया गया है। खैरपुर में जिला इंतजामिया की लापरवाही के बायस मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शहर भर की सफाई मुहिम ताहाल शुरू नहीं हो सकी। गंदगी के बायस अज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आशूरा के एहतराम और मुतालिबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने की यकीन दहानी पर 2 रोज के लिए हड़ताल मौखर कर दी है। हराम में मुसलमानों की बड़ी तादाद मनोमट्टी तले दफन अपने प्यारों की याद में कब्रिस्तान का रुख करती है। सोहबतपुर में भी शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया। कब्रों की मुरम्मत का काम जारी। एसाले सवाब के लिए दुआएं भी मांगी जा रही हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे पंजाब भर से खबरें। कबीरवाला में 8वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है। अज़ादार मातम नोहा ख्वानी करके शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी माह मुहर्रम के पहले अशरे में मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला जारी है। उलमा कराम और ज़ाकिरीन वाक़या करबला को बयान करके शोहदाए करबला नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके साथियों की अजीम शहादत को खराज अकीदत पेश करते हैं।
مجالس اور جلوسوں کے شرکا کا کہنا ہے کہ یہ مجالس اور عزاداری ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم شہادت کی یاد منانے کے لیے کرتے ہیں۔ مجالس اور عزاداری کا سلسلہ یکم محرم سے لے کر 13 تک جاری رہتا ہے۔ مجالس اور جلوسوں کے شرکا کے لیے پانی، چائے اور دودھ کی سبیلوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ گجرانوالہ میں آج محرم الحرام کے سلسلے میں آج علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے 75 سے زائد جلوس نکالے جا رہے ہیں، جبکہ 164 مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، جس کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں ضلع بھر کے مختلف مقامات پر علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے 75 جلوس نکالے جا رہے ہیں، جن میں 3 جلوسوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ امام بارگاہ علی منزل سے برآمد ہونے والا شہزادہ قاسم کی مہندی کا جلوس اپنے مقرر کردہ راستے سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جس میں عزاداروں نے شدت غم سے زنجیر زنی اور ماتم بھی کیا، جبکہ ضلع کے دیگر مقامات سے بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوانوں نے جلوسوں کو اپنے حصار میں لیے رکھا ہے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ سیالکوٹ بھر میں بھی مجالس سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دیہاتوں میں بھی مجلس، عزاداری اور نوحہ خوانی کے ذریعے امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی یاد میں مجالس عزا اور نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مجالس برپا کی جا رہی ہیں اور نوحہ خان نوحہ پڑھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ عزاداران ماتم کر کے شہدائے کربلا کی یاد منا رہے ہیں۔ نوحہ خانوں کا کہنا ہے کہ دنیا امن کی متلاشی ہے، جبکہ امن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ کربلا میں انہوں نے امن کی آبیاری کو فروغ دیا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مظلوم کربلا کی غربت کے ایام ہیں، ایام ہائے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اتنا پیغام دوں گا کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں۔ یقیناً واقعی کربلا تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی افسوسناک واقعہ ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء نے حق کی سربلندی کے لیے جو عظیم قربانی دی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ منڈی بہاؤدین میں آج محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ ضلع بھر میں 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منڈی بہاؤدین، پھالیا اور ملکوال سمیت ضلع بھر میں شہزادہ قاسم اور حضرت غازی عباس علمدار کی یاد میں مہندی اور شبیہ تابوت کے جلوس نکالے گئے، جبکہ مجالس میں شہزادہ قاسم کی بہادری اور شہادت بھی بیان کی گئی۔ عزاداروں نے سینہ کوبی کی، جبکہ امام بارگاہوں میں منعقد ہونے والی مجالس میں ذاکرین نے واقع کربلا پر روشنی ڈالی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امام بارگاہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں 100 سالہ قدیم سفینہ کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں عزاداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں عقیدت و احترام سے بنایا جانے والا ملک کا سب سے بڑا بیڑا سفینہ حسین علیہ السلام امام بارگاہ سیدہ زینب میں تیار عقیدت مند زائرین کی بڑی تعداد زیارت کے لیے پہنچ گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں 100 سالہ قدیمی سفینہ پاک بیڑا حسینی ہر سال انتہائی عقیدت و احترام سے بنایا جاتا ہے۔ 15 سے 20 مرد و خواتین یکم محرم الحرام سے 5 روز قبل تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس سفینہ کی اونچائی 80 فٹ، لمبائی 75 فٹ جبکہ چوڑائی 5 فٹ ہے۔ یہ سفینہ کشتی نوح کی شبیہ کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ اس میں 500 گز کپڑا اور ہزاروں کی تعداد میں آرائشی لڑیاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیارت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مند مومنین مرد و خواتین ڈیرہ غازی خان آتے ہیں، جہاں زائرین اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے اولاد اور بیماروں کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ شہداء کربلا کی یاد میں ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہداء کی یاد میں علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ ملتان کا استاد شاگرد کا تعزیہ ملک بھر میں مشہور ہے اور اسے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اعجاز ترین کی رپورٹ۔ بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین، یہ بس حسین کی عطا، یہ بس حسین کا جگر، یہ بس حسین کا جگر جو کہتی
ताजिया दारी में उस्ताद शागिर्द के ताजिए बैन अल-अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। दोनों ताजियों की वजह शोहरत तर्ज बनावट के साथ साथ इनकी कदामत भी है। उस्ताद और शागिर्द के ताजिए ताजिया दारी की तारीख में खास मुकाम रखते हैं। उस्ताद के ताजिया के लैसेंसदार खलीफा अल्ताफ हुसैन का कहना है, हमारा पहला ताजिया उस्ताद पीर बख्श चनियोटी ने तैयार किया। इसकी ऊंचाई 27 फुट और चौड़ाई 8 फुट है और इसकी 7 मंजिलें 35 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसे 50 से ज्यादा आदमी 500 की मदद से उठाते हैं। इसमें 23 साल लगे इसको बनाते और इसमें जो लकड़ लगी हुई है वो सागवान की है। उस्तादों का जो है ना काम हाथ का है, कोई मशीनी काम नहीं है, कोई छपक्का का काम नहीं है, सब जो है हाथ के साथ बनाया गया। शागिर्द का ताजिया मोहकम दीन ने पहली मर्तबा बनाया। शागिर्द के ताजिए के लैसेंसदार रईसुद्दीन का कहना है, वो और उनके अजीज मिलकर हर साल ताजिए को खुद तैयार करते हैं। इसका सारा टोटल काम हम खुद करते हैं, कोई कारीगर नहीं मंगवाते। इसकी पॉलिश भी हम खुद करते हैं, हम लैसेंसदार भी खुद हैं, हमारे सब रिश्तेदार मिल के हम इसको तैयार करते हैं। ताजियों की बनावट में चौबकारी का फन नुमाया नजर आता है। दस्तकारों की नफासत, महारत और मजहबी अकीदत के साथ लकड़ी के कट वर्क से शाकार ज़ियारतें तख्लीक की। उस्ताद का ताजिया 9 मुहर्रम को तैयार करके अंदरून पाक गेट इमाम बारगाह में ज़ियारत के लिए, जबकि शागिर्द का ताजिया भी 9 मुहर्रम को अलंग खूनी पुर्ज इमाम बारगाह पर ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। कैमरामैन फयाज बागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। जंग के इलाके मोहल्ला हैदरी में भी 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होने वाली 150 साला कदीम ज़ियारत ताज़िया की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़ियारत ताज़िया को 10 मुहर्रमुल हराम की रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुनिया भर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में अजीम कुर्बानियों की याद का सिलसिला जारी है। हर कोई अपने अंदाज में इमाम आली मुकाम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ताजिया इमाम हुसैन के रोजे की शबी के तौर पर बनाया जाता है। झंग में दरबार फतेह शाह मोहल्ला हैदरी के ताजिए का शुमार कदीम तरीन ज़ियारत में होता है। ये ज़ियारत तकरीबन 150 साल से निकाली जा रही है। इस ताजिए की तैयारी सारा साल रहती है, मगर इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत का काम यकम जुल्हज से शुरू हो जाता है। ज़ियारत की तैयारी पर काम करने वाले अफराद का कहना है कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए ज़ियारत ताजिया तैयार करते हैं। इबादतन इसका काम करते हैं, पेंट वगैरह का काम करते हैं और जो गुम्बद हमने बनाया नया बनाया, काफी मोमिनीन मुसलमान भाई यहाँ पे काम करने आते हैं और तकरीबन ये 150 साल से ये ज़ियारत लाइसेंस गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। छोटे बड़े और मर्दों खवातीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मनाई जाने वाली ज़ियारत की तैयारी में अपना हिस्सा डालते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। वाक़े करबला में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी तो तारीख का हिस्सा है ही, वहीं जुल्जना ने भी अपनी वफा पेश करके तारीख में नए बाब का इजाफा किया है। करबला के मैदान में जब यजीदी फौज की यलगार हुई तो इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों ने इस्लाम की बका के लिए जामे शहादत नोश फरमाया। वहीं सवारी इमाम हुसैन जुल्जना ने भी अपने शहसवार की हिफाजत के लिए वफादारी की बेमिसाल तारीख रकम की। 61 हिजरी यौम आशूर को जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीरों से छलनी होने के बावजूद खालिक हकीकी के हुजूर नमाज अदा करना चाही तो जुल्जना आपके गिर्द घूमता रहा और तीर अपने जिस्म पर सहता रहा। जुल्जना के जिस्म पर इतने तीर पेवस्त हुए कि वो 2 परों की सूरत दिखाई देने लगा। इसी वजह से उसे जुल्जना कहा जाता है। जुल्जना ने अपने जिस्म पर जख्म खाकर इमाम हुसैन की हिफाजत की। यौम आशूर पर शबी जुल्जना को खास अहमियत हासिल होती है। शबी जुल्जना की सेहत और खुराक का खास ख्याल रखा जाता है। जब 10 मुहर्रम को शबी जुल्जना बरामद होता है तो हर अज़ादार के जहन में वाकई करबला अय्यां हो जाता है। यौम आशूर को जहाँ करबला में वफा की बेमिसाल कुर्बानियों का तज़किरा होता है और वफा के पैकर गाजी अब्बास का अलम बरामद किया जाता है, वहाँ शबी जुल्जना बरामद करके इसकी वफा को भी खिराज तहसीन पेश किया जाता है। सरगोदा में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। स्टोन क्रैशिंग मार्केट में हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस एक ही साल के दौरान 20 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। सरगोदा के इलाके 126 जनूबी में स्टोन क्रैशिंग के दौरान पहाड़ी तोदा गिरने से 2 मजदूर दम तोड़ गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
सरगोदा की स्टोन क्रशिंग मार्केट में हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस आए रोज कीमती जानों का ज़िया मामूल बनता जा रहा है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद मजदूर जान से हाथ धो बैठे हैं। जनरल सेक्रेटरी पहाड़ी मजदूर यूनियन रमजान आज़ाद ने हादसे की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है ताकि गैर जिम्मेदार स्टोन क्रशर मालिकान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। मुल्तान में एलपीजी फिलिंग की दुकान में गैस की लीकेज के बायस अचानक से आग भड़क उठी जिसने करीबी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। मुल्तान के इलाके अली टाउन में वाक़ई एलपीजी फिलिंग की दुकान में सिलेंडर लीकेज के बायस अचानक आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पा लिया गया। पुलिस की जानिब से दुकान के मालिक हाजी खालिद को हिरासत में ले लिया गया है। आग लगने से दुकान की सबीलों पर ज़ायरीन को पानी, मीठे मशरूबात और दूध पेश किया जाता है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ अबीरा अनवर। अबीरा अनवर, अब बताइएगा सबीलों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज 8वीं मुहर्रम है और मैं इस वक्त गामे शाह में मौजूद हूँ। जैसा कि मुहर्रमुल हराम का महीना स्टार्ट होते ही मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो दूसरी जानिब जुलूसों के रास्ते में अज़ादारों के लिए सबीलें भी लगाई जाती हैं। शोहदा करबला की प्यास को याद करते हुए ख़ास तौर पर सबील हुसैनी का अहतमाम किया जाता है जिसमें पानी के साथ साथ मीठे मशरूबात और दूध भी शामिल होता है। मैं इस वक्त एक सबील के पास मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने सबील लगाई है, इनकी क्या अकीदत है। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने सबील लगाई है, क्या अकीदत है आपकी? हज़रत इमाम हुसैन की याद में उनको प्यासा शहीद किया गया था, उनकी याद में ये सबील लगाई जाती है और जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए उनको रास्ते में उनको तबरक और पानी की प्यास पिलाया जाता है पानी। अच्छा, सबील में आप क्या चीज़ें क्या रखते हैं? पानी होता है, शरबत होता है, दूध होता है, जूस वगैरह जो तौफीक में होता है वो सारा कुछ करते हैं। लंगर भी तकसीम किया जाता है शाम को। जी बिल्कुल, जैसा कि तौफीक होती है इनकी, इस हवाले से पानी भी रखते हैं, जूस भी रखते हैं, मीठे मशरूब भी रखते हैं, लंगर भी तकसीम किया जाता है और जो लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं उनके लिए ख़ासकर एहतमाम किया जाता है और ये सिलसिला 9वीं और 10वीं मुहर्रम को भी जारी रहता है। जी बहुत शुक्रिया अबीरा ने अपडेट किया। रुख करेंगे ननकाना का, जहां पे बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। शहर में 12 से 14 घंटे जबकि करबो जवाब में देहात में दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज कर गया है। ननकाना और गिरदो नवाब में मुहर्रमुल हराम में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ननकाना शहर में ये दौरानिया 12 घंटे जबकि देहात में 14 घंटे से भी तजावुज कर चुका है जिसके बायस आवाम हाल से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वापडा हुकाम की जानब से कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया जिसके बायस लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। उनका कहना था कि तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। 5 मिनट लाइट देंगे, 5-5 घंटे लाइट नहीं आ रही, ना दिन ना रात जीना हराम किया होया वा, ना कोई कारोबार कर सकते हैं। सुबह से लाइट बंद है तो सब जो गाहक हजरात हैं वो परेशान करते हैं, काम मांगते हैं तो कहाँ से काम करके, बिजली तो आती नहीं। दूसरी जानब वापडा हुकाम ने इस हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुहर्रमुल हराम में तो लोड शेडिंग ना की जाए और अगर जरूरी है तो उसके लिए एक शेड्यूल जारी किया जाए ताकि उनकी मुश्किल कम हो सके। महकमा तालीम ने वजीर आला पंजाब का पढ़ा लिखा पंजाब के नारे की धज्जियां बिखेर दी हैं। किलोर कोट के नवाही इलाके में कायम सरकारी स्कूल में टीचर्स ना होने की वजह से बच्चे सारा दिन स्कूल के बाहर खेल कूद कर घरों को चले जाते हैं। कलोर कोट के नवाही इलाका चारगुल में कायम वाहिद गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में 100 से जायद तलबा ज़ेरे तालीम है। महकमा तालीम की जानब से तलबा को ज़ेरे तालीम से आरास्ता करने के लिए सिर्फ 2 टीचर्स को तैनात किया गया लेकिन कुछ अरसा कबल एक टीचर अपना ट्रांसफर करवा चुका है जबकि दूसरी टीचर गुज़िश्ता 15 दिन से छुट्टी पर है। तलबा सुबह स्कूल आते हैं और सारा दिन स्कूल के बाहर खेल कूद कर वापस घरों को चले जाते हैं। बच्चों का कहना है कि टीचर न होने की वजह से उनका मुस्तकबल दाव पर लग गया। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि वो गरीब हैं, बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। 15 दिन तो सारा स्कूल बंद है, असा हर रोज आके सड़क ते बहाने वाल मैंने सामने एक उस्ताद चाहिए। 15 दिन तो बाद स्कूल बंद है, ते टीचर कोई नहीं आता, इत्थे टीचर रहे काफी दिहाड़े तकरीबन 15 दिहाड़े हो गए ने, सारा स्कूल बंद है। इस जिस ते डिप्टी आई टीचर झंडा वाली दी आई वो 3 महीने की छुट्टी करा के लगी गई। बच्चे रोजाना आके रोड ते बह के वापस चले गए।
طلبہ اور والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کرنے اور اساتذہ کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر محل کا غوثیہ چوک ضلعی انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث فلس ڈیپو میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر محل کا غوثیہ چوک گندگی کی اماج کا بن چکا ہے۔ ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہے۔ غوثیہ چوک بڑا تجارتی مرکز بھی ہے جہاں بڑے کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس بھی قائم ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ دکانوں کے سامنے گندا پانی جمع ہونے سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گندگی کے ڈھیروں سے نہ صرف تعفن پھیل رہا ہے بلکہ مچھر بھی افزائش پا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تحصیل انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ عوامی حلقوں اور تاجر برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی او توبہ ٹیک سنگھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر جاری مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بھارت کی طرف سے گیدڑ ببکیوں کے خلاف مذہبی تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت معروف علماء کرام نے کی۔ ریلی جامع مسجد چشتیہ رضویہ اڈے والی سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی صفدرآباد چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ملک پر مر مٹنے کے لیے پاکستانیوں میں جذبہ شہادت دیدنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاک فوج کی کمان نشان حیدر کے گرانے کے پاس ہے اور پورا پاکستان پاک فوج کے ساتھ ہے۔ انڈیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے سے باز رہے۔ پاکستانی فوج ہی نہیں بلکہ پوری عوام بھی فوج کے شانہ بشانہ ہوگی اور انشاءاللہ ہم ہر قیمت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ اب تو ظلم کی حدیں بھی ختم ہو گئی ہیں، لیکن پاک فوج کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کشمیر کی آزادی کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جھوٹے سرجیکل سٹرائکس کے دعوے داروں کی اصلیت دنیا دیکھ چکی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب انڈیا کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کر کے انہیں اپنی مرضی سے جینے کا حق دینا ہوگا۔ ریلی کے شرکا نے بھارت کے خلاف نعرے بازی کی اور مودی کا پتلا بھی جلایا۔ شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے خبریں۔ من المیدان خالی و ویلا۔ یوم عاشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے سوگ میں دنیا بھر میں عزادار ماتم کرتے اور تعزیے نکالتے ہیں۔ ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا۔ اسی یاد میں 8، 9 اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ذوالجناح کا جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔ یزیدیت اگر کہیں بھی سر اٹھائے گی تو اس کے کچلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن یہ نہیں آتی کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے۔ جو بھی نواسہ رسول کے ساتھ محبت رکھے گا وہ وقت کے طاغوت کو، وقت کے یزید کو کچلے گا۔ ذوالجناح کی تیاری یوم عاشور سے قبل ہی شروع کر دی جاتی ہے، جس میں چاندی سے تیار کی گئی چھتری، زین، ماتے کا ٹھیکہ، دستار، ہار اور علم شامل ہوتے ہیں۔ ذوالجناح پر ایک خاص چادر بھی ڈالی جاتی ہے جس کو انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں وفا اور ایثار کی انمٹ تاریخ رقم کرنے والے ذوالجناح سے اہل بیت 10 محرم کو اپنی عقیدت کا اظہار کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ذوالجناح کی وفا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین تنویر اقبال کے ساتھ خالد الرحمان، وقت نیوز پشاور۔ چترال میں مقامی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 100 خواتین کو ہوٹل ویٹر اور استقبالیہ کی ٹریننگ کے لیے ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانیں گے حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔
چترال کے بالائی اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے 100 لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 3 ماہ تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ 3 مہینے پر مشتمل اس تربیت میں ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہوٹل مینجمنٹ، ویٹر اور استقبالیہ یعنی ریسپشنسٹ کی تربیت دی جائے گی۔ تربیت ورکشاپ کے افتتاحی تقریب میں چترال کے ضلع ناظم مغفرت شاہ مہمان خصوصی تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع ناظم نے ہاشو فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا جو چترال کے بے روزگار نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہوٹل میں مختلف شعبوں میں اور بالخصوص بڑے ہوٹلوں میں کام کرنے کی تربیت دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چترال کے یہ نوجوان اگر اس صنعت میں باقاعدہ تربیت حاصل کر سکے تو یہ اپنے گاؤں کی سطح پر بھی ایسے گیسٹ ہاؤس کھول سکتے ہیں جہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح ان کو ادائیگی کر کے ان گیسٹ ہاؤس میں قیام و قیام کر سکتے ہیں، جس سے ان کو گھر بیٹھے بہترین روزگار مل سکتی ہے۔ اس تربیت پروگرام سے مستفید ہونے والی چند طالبات نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ اور اس ٹریننگ کو لینے کے بعد مجھ میں ایک اسکلز آ جائے گی تاکہ میں کسی جگہ ہوٹلز میں کچھ کام کر سکوں اور اپنے لیے روزگار پیدا کر سکوں۔ شمس الدین نے کہا کہ اس تربیت ورکشاپ میں 100 طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں جن کی باقاعدہ امتحان ہوگا اور امتحان میں پاس ہونے کے بعد ان کو ادارے کی جانب سے سند دی جائے گی جو آگے جا کر اپنے لیے باعزت روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ چترال ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اینڈ ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کے نوجوان کو بہتر مستقبل کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ ہاتھ میں ہو ہنر، خوشحال ہو بسر۔ خواتین نے کہا کہ ان کا علاقہ بہت پسماندہ ہے مگر اس تربیت کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں گی کہ کسی بڑے ہوٹل میں استقبالیہ یعنی ریسپشنسٹ کی آسامی پر کام کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کما سکے گی۔ غلام فاروقی، وقت نیوز، چترال۔ چترال میں ہی مقامی لوگوں کے لیے وائلڈ لائف رولز ریگولیشنز اینڈ حیاتاتی تنوع پر 6 روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی۔ محکمہ جنگلی حیات چترال کی جانب سے مقامی لوگوں کے لیے جنگلی حیات کے قانونی اور حیاتیاتی تنوع کے حوالے سے استعداد کار بڑھاتے ہوئے موضوع پر 6 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا کو پروگرام کے تحت 3 روزہ ورکشاپ اور 3 روز فیلڈ ورک بھی کرایا گیا۔ آخری روز تقسیم اسناد کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایف او چترال ڈویژن امتیاز حسین لال نے کہا کہ چترال واحد خطہ ہے جہاں قومی جانور مارخور، قومی پھول چمبیلی اور قومی پرندہ چکور اور قومی درخت دیار بھی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگلی حیات کو فروغ دیا جائے تو ماحولیات اور سیاحت کو خود بخود ترقی ملے گی اور دنیا بھر سے سیاح یہاں کا رخ کریں گے جس سے یقینی طور پر چترال کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا میں اسناد تقسیم بھی کی گئی۔ لوئر دیر کے علاقہ وادی تالاش میں جرگہ کی کوششوں سے پرانی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ فریقین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔ 1 سال قبل فریقین اجمل شاہ جمال شاہ نے مالیاتی تنازع پر خانزادہ پر فائرنگ کر کے ایک کو زخمی کر دیا تھا جبکہ ملزمان اقدام قتل کے بعد فرار ہو کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تاہم تالاش قومی اصلاحی جرگہ کی کوشش سے دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ناصافہ تالاش میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مشیران علاقہ اور منتخب عوامی نمائندگان سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اسلام بھائی چارے، عفو درگزر اور اخوت کا درس دیتا ہے جبکہ دشمنی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مشتاق احمد خان کا کہنا ہے کہ سی پیک مغربی روٹ کا منصوبہ کے پی کے عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لوئر دیر میں جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مشتاق احمد خان نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مغربی روٹ بحالی کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور اجتماعی استعفوں سمیت تمام آپشن استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے اضاخیل اجتماع میں 1 کروڑ افراد شریک ہوں گے اور یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سمیت ملکی اور بین الاقوامی اسلامی شخصیات شرکت کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اجتماع سے 2018 کے انتخابی مہم کا آغاز ہوگا اور جماعت اسلامی 2018 کے عام انتخابات میں واضح قوت بن کر ابھرے گی۔ قابض بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور مودی سرکار کے خلاف پشاور میں مسیحی برادری نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ پشاور پریس کلب کے باہر مسیحی برادری نے نہتے کشمیریوں پر انڈین افواج کی جانب سے ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان بے گناہ کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ بند کریں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ اگر مودی سرکار نے دھمکیوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو وہ بھی سر پر کفن باندھ کر پاک فوج کے شانہ بشانہ میدان میں نکل آئیں گے۔ اور یہاں شامل کریں گے سندھ بھر سے خبریں۔ بدین میں عاشورہ کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کا پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ 2000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے۔ ضلع بدین میں 10 محرم الحرام تک ہونے والی مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی پلان کو تشکیل دے دیا جا چکا ہے۔ SSP آفس سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 90 افسران سمیت 2000 سے زائد اہلکار اپنے فرائض انجام دیں گے، جن میں 7 DSPs، 14 SHOs اور دیگر افسران بھی شامل ہوں گے۔ دوسری جانب پولیس اہلکاروں اور افسران کے ساتھ رینجرز کی 10 گاڑیاں اور ان میں سوار جوان بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوج کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر کی 38 بڑی امام بارگاہوں میں مجالس ہو رہی ہیں، جبکہ آج رات سے 31 پرمٹ والے جلوس اور 113 بنا پرمٹ والے جلوس بھی ضلع بھر سے برآمد ہو رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو ماتمی شہر سے نکلنے والے جلوس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ جیکب آباد ڈپٹی کمشنر نے جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسپتال میں تھیلیسیمیا سینٹر کا افتتاح کیا، جبکہ محرم الحرام میں ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ضلع میں 4 ایمرجنسی وارڈ بھی قائم کیے گئے۔ جیکب آباد ڈپٹی کمشنر آغا شاہ نواز بابر نے اپنے دورے کے دوران جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسپتال میں تھیلیسیمیا سینٹر کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خون کا عطیہ بھی دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آغا شاہ نواز بابر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سول اسپتال، ایئر بیس اسپتال، خانقی میڈیکل سینٹر سمیت 4 ایمرجنسی سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محرم میں عزاداری کے دوران زخمی ہونے والے افراد کے لیے سول اسپتال اور جمز اسپتال میں الگ الگ ایمرجنسی سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر SSP جیکب آباد ساجد حسین کھوکھر، PPMNA اور شکایاتی سیل کے انچارج فاروق جگرانی سمیت ضلع کے تمام آفیسرز بھی موجود تھے۔ تھیلیسیمیا سینٹر میں مختار کار غلام عباس سمیت دیگر افراد نے خون کا عطیہ بھی دیا۔ خیرپور میں ضلعی انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث محرم الحرام کے سلسلے میں شہر بھر کی صفائی تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ گندگی کے باعث عزاداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خیرپور میں محرم الحرام کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے راستوں سمیت شہر بھر کی صفائی مہم کا اعلان کیا گیا تھا، مگر تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 2 روز بعد 10 محرم کا ماتمی جلوس برآمد ہوگا، لیکن میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ماتمی جلوس کے روٹس پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ گندا پانی جمع ہونے سے عزاداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صفائی کی صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے جب ضلعی چیئرمین شہریار وسان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما عبدالفتاح بھٹو نے کہا ہے کہ پارٹی میں کوئی بھی -1 فارمولہ نہیں چلے گا۔ لاڑکانہ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے PPP کے رہنما عبدالفتاح بھٹو نے کہا کہ عمران خان سے پہلے دوسروں نے بھی آصف علی زرداری کو پارٹی سے مائنس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی رہنمائی میں پارٹی 2018 کے الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے منتخب امیدوار جنہوں نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، اگر وہ صحیح کام نہ کر سکے تو پارٹی ان کے خلاف ایکشن لے گی۔ اور اب بلوچستان سے خبریں۔ صحبت پور میں محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت اور ان کی روح کو ایثار ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان کا رخ کر رہے ہیں۔ محرم الحرام میں مسلمانوں کی بڑی تعداد من و مٹی تلے دفن اپنے پیاروں کی یاد میں قبرستان کا رخ کرتی ہے۔ ان کی قبروں کی تزئین و آرائش اور مرمت کے کام کے ساتھ ان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ صحبت پور میں بھی شہریوں نے شہر خاموشاں کی جانب رخ کر لیا ہے۔
اسلام سے تعلق رکھنے والے تمام فرقوں اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جن میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں وہ اپنی مالی بساط کے مطابق اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت کرتے ہیں، جس میں ٹائلیں، اینٹیں اور پتھر استعمال ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی قبرستانوں میں لوگوں کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ موسم کی خرابی بھی انہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے سے نہیں روک سکتی۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے عاشورہ کے احترام اور مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی یقین دہانی پر 2 روز کے لیے ہڑتال کو مؤخر کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور پیرا میڈکس نے صوبائی وزراء کی جانب سے مطالبات کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی اور عاشورہ کے احترام میں احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں گزشتہ 2 ہفتوں سے مظاہرہ جاری تھا، تاہم ینگ ڈاکٹرز نے آج سے صوبے بھر کے اسپتالوں کی او پی ڈیز میں ڈیوٹی شروع کر دی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے پر عاشورہ کے بعد پھر سے ہڑتال کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ گلگت میں آج محرم الحرام کا حساس ترین جلوس عزا خانہ ابو طالب سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ شنگوٹ دینیور پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ گلگت شہر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 محرم الحرام کا روایتی اور مرکزی جلوس عزا خانہ ابو طالب شروٹ سے 9 بجے صبح برآمد ہوا۔ اس روایتی جلوس میں شہر کے مختلف مقامات سے برآمد ہونے والے چھوٹے بڑے جلوس بھی شامل ہو گئے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں کراکرم ہائی وے، حسینی چوک اور علمدار روڈ سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ شنگوٹ دینیور پہنچ کر شام 5 بجے اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران عزادار سینہ کوبی اور نوحہ خوانی بھی کرتے رہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے علاوہ گلگت اسکاٹس رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے۔ مقامی رضاکاروں میں امامیہ اسکاؤٹس کے دستے جلوس کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ اسکردو میں شہدائے کربلا کی یاد میں محفل مسالمہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعر اور سوزخواں حضرات نے شرکت کی اور اپنے انداز میں کربلا کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ محرم الحرام کی مناسبت سے اسکردو میں محفل مسالمہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے معروف نوحہ اور شعراء نے شرکت کی اور اپنا کلام پیش کیا۔ محفل مسالمہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر نہ صرف دین اسلام کو بچایا بلکہ حرمت دین پر کٹ جانے کا درس بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل بیت کی تعلیمات تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیاوی اور آخری زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور نوجوان نسل کو آپ کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔